السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی مختلف پیشنگوئیاں دیں، ان میں سے ایک یہ ہے ایسے ایسے علماء آ جائیں گے جو خود بھی گمراہ ہوں گے اور آگے دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ آپ ذرا پہلے ان کی گفتگو خود سن لیجئے ان باباؤں کی، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ماشاءاللہ یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماں ہے۔ حضور غوث پاک فرماتے کئی سال میں نے بغداد کے جنگلوں میں اس طرح گزارے کہ نہ کوئی مجھے جانتا تھا نہ میں کسی کو جانتا تھا۔ فرماتے میں نے خود کو اتنا گمنام کر دیا، نہ کوئی مجھے جانتا تھا نہ اس لیے کہ حضور آپ کے مجاہدوں کی ابتدا کیا تھی؟ آپ نے فرمایا میرے مجاہدوں کی ابتدا یہ تھی کہ ابتدا میں ہر رات ایک پاؤں پہ کھڑا ہو کر ایک قرآن کریم تلاوت کیا کرتا تھا۔ پھر ایک وہ بھی وقت آیا جب آپ فرماتے میں نے 40 سال عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کیے تھے۔ آپ فرماتے 40 سال میں نے عشاء کے، اور میں نے ایک جگہ پڑھا ہے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امام صاحب نے 60 سال اس طرح روزہ رکھا، کسی کو پتہ نہیں چلا۔ 60 سال تک امام صاحب نے اس طرح روزہ رکھا کہ کسی کو پتہ نہیں چلا۔ سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں میں نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑھی۔ اتنا عرصہ وہ روزانہ کتنی عبادت کر رہے ہیں، عشاء کے لیے وضو کیا، ساری رات عبادت میں گزاری، صبح فجر ہو گئی۔ 40 سال فرماتے ہیں 15 سال میں نے اس طرح گزارے، عشاء کی نماز کے بعد اپنے حجرے میں جاتا، کھونٹی گاڑی ہوئی تھی دیوار میں، کچھ بھی سمجھ لیں ہک لگایا ہوا، اس کو پکڑ لیتا اور ایک ٹانگ اٹھا لیتا، بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ سے قرآن پڑھنا شروع کرتا، اور اٹھائی ہوئی ٹانگ زمین پر اس وقت رکھتا تھا جب پورا قرآن ختم کر لیتا تھا۔ 15 سال اس طرح گزارے، 25 سال جنگلوں میں، 40 سال عشاء کے وضو سے فجر، اور 15 سال 80 دن تک آپ کا بھوکا رہ کر عبادتیں کرنا ثابت ہے۔ یہ کرامت تھی آپ کی۔ 80 دن کوئی انسان نہ کھائے پیے زندہ نہیں رہ سکتا۔ حضور غوث الثقلین رحمۃ اللہ علیہ 15 سال تک رات بھر میں ایک قرآن کریم ختم کرتے رہے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ ہر روز ڈیلی 1000 رکعت نفل ادا فرماتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تو دیکھو کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلسل 30 سال روزے رکھے، خالی روزے ہی نہیں رکھے، 30 سال تک ایک رکعت میں قرآن پاک ختم کرتے رہے۔ ایک روایت کے مطابق 45 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ جس مقام پر آپ کی وفات ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس مقام پر آپ نے 7000 بار قرآن پاک ختم کیے۔ آپ نے دیکھا کہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ غوث پاک بغداد کے جنگلات میں گمنامی کی زندگی اتنے سالوں تک گزاری۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی نبوت سے پہلے کی 40 سالہ زندگی گمنامی میں نہیں گزاری۔ آپ اگرچہ غار حرا میں جا کے اللہ کی عبادت کرتے تھے، لیکن وہاں مکے والوں سے بھی ملاقاتیں ہوتی تھیں، وہاں اٹھنا بیٹھنا سارا کچھ ہوتا تھا۔ اسی لیے تو آپ نے نبوت ملنے کے بعد یہ سوال کیا تھا، حل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، یہ 40 سالہ زندگی میں نے تمہارے سامنے گزاری ہے، بتاؤ مجھے سچا پایا ہے جھوٹا پایا ہے؟ تو نبی نے تو گمنامی زندگی نہیں گزاری، تو یہ امت کہاں سے گمنامی زندگی گزارنے والے آ گئے؟ اور پھر کہتے ہیں کہ مجاہدے میں کیسے آغاز ہوا کہ 60 سال تک رات ایک ٹانگ سے کھڑے ہو کر کے پورا قرآن پڑھا کرتے تھے۔ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے، پوری رات عبادت کیا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس صحابی کو کہ جس نے آ کر کے یہ عہد کیا تھا کہ آج سے مرتے دم تک میں کبھی رات کو نہیں سوؤں گا، پوری رات عبادت کروں گا، آپ نے فرمایا میں سوتا بھی ہوں، میں عبادت بھی کرتا ہوں، میں بیوی کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں، تم مجھ سے آگے بڑھنے والے کون ہو؟ خبردار، ڈانٹ دیا، ان کو منع کر دیا۔ کیا تمہارے غوث پاک کو، تمہارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو، یہ تمہارے باباؤں کو اس حدیث کا نہیں پتہ تھا؟ جھوٹ بول رہے ہو، امام صاحب کے اوپر الزام لگا رہے ہو۔ کہتے ہیں جی 60 سال تک امام صاحب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ روزہ رکھتے رہے، کسی کو بھی نہیں پتہ لگا۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو جب بھی روزہ رکھتے تھے سب کو معلوم ہو جایا کرتا تھا. یہ کوئی ریا اور شہرت اور نمود تھوڑی ہے, یا اس سے بچنا تھوڑی ہے کہ جی 60 سال تک روزے رکھ رہے ہیں اور کسی کو خبر بھی نہیں لگ رہی ہے, اس کو چھپایا جا رہا ہے. نہیں, ایسا نہیں. اور کوکب صاحب کیا فرما رہے ہیں کہ جی 40 سال پوری رات عبادت کری. نبی نے تو پوری رات عبادت نہیں کری, نبی تو سوتے بھی تھے, آرام بھی فرماتے تھے, بیویوں کا بھی حق ادا کرتے تھے, اللہ کے حقوق بھی ادا کیا کرتے تھے. اور کہتے ہیں جی کہ 15 سال تک ایک کھوٹی لگائی ہوئی تھی اوپر, اور اس کو پکڑ کے اور ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے پورا قرآن پڑھتے, بسم اللہ سے آغاز کرتے, جب تک قرآن ختم نہیں ہو جاتا اس وقت تک ٹانگ دوسری زمین پہ نہیں رکھتے. اور سننے والے سبحان اللہ, یہ اتنے بے وقوفی, عقل سے تو ذرا کم از کم سوچیں. نبی نے جو کام نہیں کیا اور نبی نے جس چیز سے منع کیا ہے, آپ کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا رسی بندھی ہوئی ہے, کہا یہ کیسی ہے رسی مسجد میں بنی ہوئی؟ کہا آپ کی صاحبزادی حضرت زینب جب آتی ہیں عبادت کرتی ہیں اپنے بالوں سے باندھ لیتی ہیں کہ اگر مجھے اونگ آئی جھٹکا لگے گا بالوں پر, میں ہوشیار ہو جاؤں گی اور نماز پڑھوں گی, عبادت کروں گی. آپ نے وہ رسی تک کی اتروا دی کہ ایسی عبادت اللہ کو منظور نہیں ہے. اور یہاں پر جی وہ کھوٹا پکڑ کے اور ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر کے یہ سارا کچھ 15 سال تک عبادت ہو رہی ہے. اور تو اور یہاں تک 80 دن تک وہ نہ کچھ کھاتے اور نہ پیتے اور عبادت کے اندر مشغول رہتے, اور پھر روزانہ پوری رات 1000 رکعتیں پڑھتے. اور 1000 رکعتیں کم از کم ہر رکعت کے 4 منٹ تو لگا لیں, اور 1000 کو 4 سے ضرب دے لیں, 4000 منٹ. ذرا رات تو دیکھ لیں کہ کتنی ہوتی ہے, اور پھر پورا قرآن کتنی تیزی میں کیوں نہ پڑھے جائے. ایک سپارے کے لیے آدھا گھنٹہ لگتا ہے, پورے قرآن کے لیے 15 گھنٹے تو لگیں گے. پھر وہ رکوع اور سجود اور تحیات اور یہ ساری دعائیں یہ کہاں گئیں؟ 20 گھنٹے تو ہوں گے. 20 گھنٹے کی رات ہوتی ہے کہ جو انا للہ و انا الیہ راجعون. خود بھی گمراہ اور دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں. اس لیے میں کہوں گا ایسے باباؤں کو نہ سنیں بلکہ قرآن پڑھیں, قرآن کا ترجمہ پڑھیں. اور کوکب نورانی کی کبھی بات نہ مانیں, وہ کہتا ہے قرآن کا ترجمہ پڑھو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے. گمراہ کس چیز سے ہو جاؤ گے؟ ان کی جیبیں بھر رہی ہیں وہ نہیں بھری جائیں گی, یہی گمراہی ہے تمہاری. اللہ ان سب کو ہدایت عطا فرمائے.